حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو امت کی نیکیاں دکھائی گئی. میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک ضرر رساں چیز کو راستے سے ہٹایا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جنتی بنایا. صحیح مسلم میں ہے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ من شجرۃ کانت تؤذی الناس فانہاها عن الطریق او کما قال، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ درخت کی ایک ٹہنی غلط جھکی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس نے اس سے ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب فرمائی. اصل میں یہ سببی مؤثر کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ بس صرف ٹہنی آگے پیچھے کی یا کوئی بلاک اور اینٹ ہٹائی یا کوئی کانٹا دور کیا تو فوراً فیصلہ ہوا کہ بس یہ جنتی ہے. نہیں، اس نیکی کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نیکیوں کی زندگی بھر توفیق دی. کہ جو زندگی بھر آدمی نیکی کرے اور وجہ کیا بنی ہے؟ وہ جو اذیت والی چیز کو راستے سے ہٹایا ہے. اللہ. اسی طرح جس گناہگار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس خاتون مومسہ گناہگار کو اس کے بعد نیکیوں کی توفیق ملتی رہی اور گناہ خطیات و سیئات ختم ہوتے رہے. اسی طرح جس خاتون نے بلی باندھ رکھی تھی ماں اطعمتھا وما ترکتھا حتی ماتت جوعا، نہ اسے کچھ کھلاتی پلاتی تھی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو اللہ نے اس زمانے کے نبی کو اطلاع کی کہ اس عورت کے لیے جہنم لازم ہے، کیونکہ اس طرح ظلم کرنے کے بعد تو نیکیوں کی توفیق نہیں رہی، پھر آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بھلے کام کرے اور نیکیوں پر نیکیاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیونکہ گزشتہ نیکی قبول ہو گئی، تب آگے اللہ نے آپ کو توفیق دی. اسی طرح بعض لوگ بہت سخت ہوتے ہیں نیکیوں کے بارے میں، مجال نہیں ہے کہ ان سے کوئی خیر نکلے. بہت افسوسناک بات ہے اور خطرہ ہے کہ ان کی ہدایت کے تالے نہ لگے اور ان کو تکلیفیں پیش نہ آئے. مومن مسلم ادنا مناسبت سے نیکی کرتا ہے. بھئی کسی کو پانی پلانا ہے وہ بھی پلا سکتے ہیں، ہم پلاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پانی گھر میں ماں سے مانگو، بیوی سے نہیں، لیکن ماں کو پہلے کہو کہ پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مستحق ہو جائے. ورنہ وہ کہے گی کہ جی خان ساٹا کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور مجھ سے کام کرا رہا ہے. کیونکہ علم کا استعمال ہو جائے تو عمل قیمتی ہو جائے. نیکیوں سے بچنا یہ کمال نہیں ہے، نیکیوں سے پرہیز کرنا یہ بدنصیبی ہے. نیکی کے کام آپ ایک کر رہے، دو کر رہے تو دوسرا نہیں کر سکتے، جو بھی کرے. خوش قسمتی ہے، یہی چیز آخرت کا سکہ رائج الوقت ہے. جیسے دبئی کا سکہ علیحدہ ہے، سعودی عرب کا علیحدہ ہے، برطانیہ کا اور ہے، امریکہ کا اور ہے. تو اس طرح آخرت کے اندر جو چیز قدر و قیمت کی ہے اور وہاں سب کچھ اس کا ملے گا، وہ نیک اعمال ہے. اس کا نام ہے حسنات، اس کا نام ہے اجر، ثواب. یہ آخرت کی کرنسی کے نام ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہمیں چاہیے، سخت تکلیف پیش آنے والی ہے، اللہ آسان فرمائے.
تو ایک شخص پیغمبر فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ٹہنی درخت کی راستے سے ہٹائی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنایا. اسی طرح آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی نے حافظ آیتن فنسیہا، قرآن کی آیت یاد کی تھی، بعد میں بالکل بھول بھٹک گئے. بہت ہی خطرناک بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کے گناہ دکھائے گئے تو اس میں ایک یہ شخص بھی بڑا گناہگار اور مجرم ہے جس کو پہلے قرآن یاد تھا، اب بلانے لگ گئے. کتنے لوگ ایسے صورت یاد کی اب یاد نہیں ہے. میں نے حضرت اقدس اسیر مالٹا مولانا زرگل رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ بس پڑھتے رہے عمر وقت، پڑھنا چھوڑے نہیں، اور اسی نیت سے پڑھے تھا کہ مجھے یاد رہے. تو بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لیا ہے کہ یاد ہی نہ کی جائے پھر بھولے اور گناہگار. یہ فضول مفہوم ہے، یہ بےہودگوئی اور عرض سرائی، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ یاد کرتے رہو اور عمر بھر پڑھتے رہو اور یادداشت پر مکمل متوجہ رہو. یہ جو ہماری امامت ہے اس میں یہ بھی بہت زبردست کام ہے کہ آدمی کو لمبی لمبی صورتیں اور آیات پڑھنے نصیب ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کئی سفر پہ جاتے تھے تو سفروں کی بھی ماں مر گئی تو واپس آ کر کے پھر ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ بعض صورتوں میں دقت پیش آ رہی. 20 دن حرمین میں گزرے، 15 دن گزرے. تو حفاظ کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے. حفاظ کا صرف ٹھیکہ نہیں، ہر مومن مسلم جس کو کوئی سی بھی قرآن کی صورت یاد ہے، آیت یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، آخری 10 صورتیں یاد ہے، یاد پڑھتے رہے. اس کو یاد رکھنا ہے. یہ دنیا کا کم اور آخرت کا زیادہ وزندار عمل ہے، وہاں ہمیں چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. حدیث شریف میں ہے کہ ایک قرآن کے ماہر کو کہا جائے گا کہ اقرا آیتن ورتقی، آیت پڑھو اور آگے بڑھو. تو 6666 آیات ہے صحیح جمع کوفی کے مطابق، خلاف للبصری. اتنے درجات ایک حافظ قرآن کے ہوں گے، ایک عالم دین کے ہوں گے، کیونکہ حافظ قرآن پہلے مقام کا یتلو علیہم آیاتی، اور عالم دین جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے مقامات سے 3 گنا زیادہ ہے. تو یہ مجھے اس طرح خیال آیا کہ میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں کہ قرآن شریف شوق سے پڑھا تھا اور یاد ہونا چاہیے، دن بدن یادداشت پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ من اعرض عن ذکری، اگر کسی نے قرآن پر سے پش ڈالا، پڑھ لیا پر چھوڑ دیا، یاد کیا بھلا دیا، یا علم حاصل کیا اور اس کے خلاف چلنے لگا، فإن له معیشۃ ضنکا، ایک تو اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہمیشہ پریشان ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا خدایا اندھا کیسے ہو گیا، میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہمارا قرآن آپ کے پاس آیا، آپ نے آیتیں یاد کی، سورتیں یاد کی، پھر بھول بیٹھے. آج ہم نے بھی آپ کو نظر رحمت سے گرا دیا اور آپ کی آنکھوں کا نور اور فیضان ختم کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. بعض بیماران ہیں اور بیماران تو بڑھ ہی رہے ہیں اور پریشان حال ہے، اللہ پاک ان کی مدد فرمایا. یہاں ہمارے جامعہ کے ایک ساتھی ہے، وہ جو انٹرنیٹ ہے اور وہ جو
آن لائن سسٹم ہے جس سے پوری دنیا مستنیر و مستفید ہو رہی ہے. ان میں ایک وہ بھی کارکن ہے یہاں اور وہ آج کل بیمار ہے, اسپتال میں داخل ہے. بہت ہی تکلیف دہ خبریں آتی ہیں. خدا تعالیٰ جلدی انہیں اور ان جیسے لوگوں کو صحت شفا دے اور اس کورونا اور وائرس کو اور وبا کو اپنے خاص فضل و احسان سے, اپنے قوت الوہیت سے, اپنی شان و شوکت خدائی سے, بادشاہت مسلمہ سے, شہنشاہیت مطلقہ سے دور فرمائے. ہمارے دور مسکین تو کسی کام کے نہیں ہے. ہماری کیا دعا ہوگی؟ امریکہ اور برطانیہ اور سارے کفار ملک بھی عذاب کے لپیٹ میں ہیں. خدا انہیں بھی صحت دے, کیونکہ ان کو بھی پیغمبر مرسل نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعوت دینی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان میں بھی بہت لوگ ایمان لائیں گے اور قیامت سے پہلے پہلے امت محمدیہ بڑھتی جائے گی. اور آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں. انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ او کما قال. تو اس لیے اس قسم کی دعائیں دنیا کے نظام سے متعلق کافر کے لیے بھی جائز ہیں, اور آخرت کی دعائیں, ایمان کی دعا توفیق کے ساتھ تو جائز ہے. ویسے یہ کہنا کہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایمان دے, قرآن مجید میں ہے کہ یہ غلط دعا ہے, یہ بید بھی ہے. اللہ فرماتے ایسا میں نہیں کرتا ہوں. اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر تو ایک بھی دنیا میں کافر ہی نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں کہو کہ یا اللہ, جن کے لیے آپ کے تقدیر کے خزانوں میں ہدایت اور ایمان ہے اور آپ ان کو ایمان دینا چاہتے ہیں, انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اور دیگر ملکوں کو اس وبا کے منہ سے جلدی نکالے. حکومت کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. وفاق اور صوبوں کی باہم رنجش کو الفت, محبت, ایک دوسرے کے تعاون باہمی میں بدل دے. اور اللہ تعالیٰ مساجد مدارس آباد فرمائے. داخلوں کا زمانہ ہے, اسباق کا زمانہ ہے, لیکن چونکہ احوال بہت ہی تکلیف دہ ہے, اس لیے میں نے بھی وفاق کے بڑوں کو کہا کہ بہتر اس وقت داخلہ نہ کرنا اور سبق نہ پڑھانا ہے. قومی ادارے کے ساتھ رہنا سہنا مناسب ہے. وہ اسکول کے بچے, کالج کے, یونیورسٹیز کے, وہ ہمارے بچے, وہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے. وہ بھی آگے بڑھ کر کے امت کا کام کریں گے, دین کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلیم کو بھی ضائع ہونے سے بچائے. اور مارکیٹوں میں اور بازاروں میں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں جو تجار ہے, سوداگر ہے, وہ بھی کارآمد لوگ ہیں, اللہ انہیں بھی برکتیں دے. جلدی لاک ڈاؤن اور دیگر پریشانیاں ختم فرمائے اور اس کی جو جڑ و بنیاد ہے وبا, عالمی وبا, یا اللہ اس کو جلدی ختم فرمائے. یا اللہ اپنی خاص قدرت اور خاص مہربانی ظاہر فرمائے. اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. صلی اللہ. وقت ہو گیا, 2 رکعت پڑھ کے جائے.